اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، آ جاؤ حضور کی بارگاہ کے اندر۔ جب میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر تم آؤ گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گناہوں کے بھی معاف کر دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب زہری وصال ہوا نا حضور کا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زہری وصال کے بعد ایک دیہاتی کو یہ پتہ چلا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو حضور کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ، گناہ ہو جائے تو حضور۔ اب ہم یہ سوچیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری طور پر تو نہیں رہے اس دنیا کے اندر، اب ہم جائیں گے تو ہمیں شفاعت ملے گی، ہمارے گناہوں کی بخشش کا سماع ہوگا۔ جو فضیلتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے اندر میسر تھی، کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد بھی ہمیں وہ سعادت ملے گی؟ تو یہ حل یہاں پر ہو گیا۔ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آتا ہے اور یہ سوچ کر آتا ہے کہ میں آقا کے پاس جا کر اپنے گناہوں کی بخشش کرواؤں گا، اور اللہ کی کرنی دیکھے کہ جب وہ اپنے گھر سے چلا مدینہ پہنچا تو اسے پتہ چلا میرے آقا کو تو وصال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے گئے، اسے اتنا رنج ہوا، اتنی تکلیف ہوئی کہ میرے آقا کی قبر انور کے اوپر بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر اس نے اشعار کہے اور گڑ گڑا کر حضور کی بارگاہ میں آ کر اپنی حاضری پیش کی، اور میرے آقا کی قبر انور کی مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے سر کے اوپر ڈالتا تھا اور کہتا تھا یا رسول اللہ میں تو آپ کے پاس آیا تھا میں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، آقا مجھے پتا چلا تھا جو اپنی جانوں پر ظلم کر لے وہ آپ کے پاس آ جائے، یا رسول اللہ آپ تو نہیں رہے، میں آپ کی قبر کے اوپر حاضر ہوں۔ روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، گناہوں کی بخشش مانگتا رہا، اور ساتھ بیٹھے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ وہ دیہاتی اتنا گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا، اڑیاں لگا رہا تھا، یا رسول اللہ قبول فرما لیں، ضد کر رہا تھا۔ تمہاری اتنی ضد کی، دعائیں کی، التجائیں کی، قبر سے آواز آنے لگی جا میرے غلام اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ قبر انور سے آواز آئی کہ تیرے گناہوں کو اللہ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، جا چلا جا، جا چلا جا۔ اور ایک اور بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آ گیا، ایک شخص آیا، حضرت عتبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا نام ہے غالباً، ایک شخص آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے اوپر بیٹھ کر گڑ گڑانے لگا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ جو ظلم کر لے اللہ کا فرمان ہے آپ کی بارگاہ میں آ جا، اے یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آپ کے روضے کے اوپر آ گیا، یا رسول اللہ کرم فرمائیے، رحم فرمائیے، میرے گناہوں کی بخشش کا سماع کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کیجئے، یا رسول اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھ سے خطائیں ہوگی، سرزد ہوگی خطائیں، میں اللہ کا نافرمان بن گیا، یا رسول اللہ آپ کرم کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کیجئے۔ وہ روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا رہا، وہ معافی مانگ کر چلا گیا، اور حضرت عتبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے روضے کے اوپر ہی بیٹھا ہوا تھا، میری آنکھ لگی اور قسمت جاگ گئی، میری آنکھ لگنا تھا، قسمت جاگ گئی میری، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عتبی کھڑا ہو، یا اصلاح کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ابھی جو میرا غلام میری قبر انور سے اٹھ کر گیا ہے اسے خوشخبری دے، اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے، اللہ نے تیرے گناہ کو کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے، اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے، جا اسے جا کر خوشخبری دے دے۔ آپ فرماتے ہیں میں اٹھا، میں نے اس کو ڈھونڈا اور میں نے کہا جا یار تیرا آنا آج کام کر گیا، حضور کے بارگاہ میں حاضر ہونا تیرا کام کر گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، میرے آقا نے بعد والوں کے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی۔ میرے آقا نے فرمایا من زار قبری بعد مماتی فکأنما زارانی فی حیاتی، میرے آقا نے فرمایا کہ جس بندے نے میرے جانے کے بعد یعنی میرے وفات ظہری کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو وہ یہی سمجھے کہ اس نے میری زیارت کی ہے زندگی کے اندر میری۔ اور کتنا خوبصورت امام مالک نے موقف دیا، کتنا پیارا موقف، دل سن کے باغ باغ ہو جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم امام شافعی
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا فرمانا ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ کی زیارت ہو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں جانے کا شرف مل جائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت اللہ تمہیں نصیب کر دے تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ باادب کھڑے ہو کر حاضری پیش کرنا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ فرمایا باادب حاضری پیش کرنا اور واپس آ کر کہنا کہ میں حضور کے روضے کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ یہ کن کا موقف ہے؟ امام اعظم کا، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا، یہ بھی۔ لیکن جو امام مالک نے بات کی نا وہ بڑی خوبصورت ہے۔ امام مالک سنیں، غور سے سنیں، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بھائی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر جائے اور حضور کے روضہ کی زیارت کرے، حضور کے روضہ کو دیکھے اور جب پلٹ کر واپس آئے تو یہ نہ کہے کہ میں حضور کے روضے سے آیا ہوں، بلکہ یہ کہے میں آقا سے مل کر آیا ہوں، اور یہ نہ کہے میں حضور کے روضے کی زیارت کر کے آیا ہوں، بلکہ یہ کہے میں اپنے آقا کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے میرے جانے کے بعد میرے روضے کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری۔ اور حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امام جعفر صادق، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جہاں روضہ ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جہاں حجرہ مبارک تھا، میرے آقا نے فرمایا میرے روضے اور میرے حجرے کے درمیان والی جو جگہ ہے نا، روضۃ من ریاض الجنہ، بیتی و بین منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان والی جو جگہ ہے نا وہ کیا ہے جی؟ جنت ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت داؤد طائی، ان میں بڑا پیار تھا، بڑا پیار تھا۔ ایک دن نا دونوں میں بحث ہوگی۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توفیق سے مکہ حج کر کے نا واپس آئے عراق کے اندر، یہاں داؤد طائی بھی تھے، اور امام جعفر نے آ کر نا ایک بات بتلائی، بھائی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی ایمان کی حالت میں زیارت کر لے، اللہ اسے جہنم میں کبھی نہیں ڈالے گا۔ یہ فتویٰ دیا آپ نے، یہ فتویٰ انہوں نے کہا جی آقا نے فرمایا تھا کہ جو ایمان کی حالت میں کیا کر لے۔ حضرت داؤد کو کہنے لگے آپ تصدیق کر دیں۔ آپ فرمانے لگے کہ آپ آل رسول ہیں لیکن بات ابھی پوری نہیں ہوئی کہ میں تصدیق کروں۔ آپ فرمانے لگے بات پوری کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ حضرت داؤد طائی فرمانے لگے کہ بھائی اللہ کے گھر کی زیارت جو کوئی کر لے اللہ اسے جہنم میں نہیں ڈالے گا ایمان کی حالت کے اندر۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو حضور کے روضہ کی زیارت کر لے اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، اللہ اسے۔ آپ فرمانے لگے وہ کیسے، آپ اس پر دلیل دو۔ آپ فرمانے لگے بھائی دیکھو مکہ کے اندر جانے سے جہنم سے آزادی ملتی ہے لیکن وہاں جنت نہیں ہے، جنت وہاں پر نہیں ہے۔ اور آپ فرمانے لگے مدینہ کے اندر آؤ، میرے آقا نے فرمایا کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان والی جگہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہ جنت کا ٹکڑا۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو ایک بار جنت میں چلا جائے اللہ اسے کبھی جنت میں نکالے گا، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا۔ آپ فرمانے لگے میرا عقیدہ یہ ہے کہ اس جگہ ریاض الجنہ میں جس بندے کو نفل پڑھنے کی توفیق مل گئی اللہ اسے لازمی جنت عطا کر دے گا، اللہ اسے لازمی کیا کر دے گا؟ جنت عطا کر دے گا، کیونکہ حضور کے روضہ کے اور حضور کے منبر کے درمیان، حضور کے گھر کے درمیان والی جگہ کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ ہم سب کو وہاں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، وہاں جانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہاں جو چلے جاتے ہیں پھر ان کے نصیب بڑے ہیں، بڑے نصیب ہیں ان کے۔